شعراء کرام خاص کر بلوچستان سے آئے ہوئے ہمارے مہمانان گرامی، آپ سب کو السلام علیکم۔ اور میں شاہد کو میں سن رہا تھا، اکثر میرا اور شاہد کا ٹاکرا ہی ہوتا ہے۔ میں صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہم یوتھ کو گمراہی کی طرف نہ لے کے حقائق بیان کریں، اور حقیقت یہ ہے کہ آزادی کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ ذرا مقبوضہ کشمیر کے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں سے پوچھیں، وہاں پہ کتنے ہزار ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں تار تار ہوئی، لاکھوں مسلمانوں نے آزادی کی اس جدوجہد میں جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور آج بھی ظلم و ستم کا وہ بازار گرم ہے۔ اور شاہد کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی ایک، میں آزادی کی بات کر رہا ہوں، 3 اکائیاں ہیں، مقبوضہ کشمیر ہے، آزاد کشمیر ہے، تو گلگت بلتستان ہے۔ سری نگر، مظفر آباد اور گلگت کا ظاہریہ کیپٹلز ہیں۔ کوئی ایک مثال دیں خدا نے خواستہ کہ ہمارے کسی ماں بہن کی عزت کو زور زبردستی کوئی تعداد کیا گیا ہو، اور خدا نے خواستہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو۔ شاید آپ کو پتہ ہے کہ ہزاروں ماؤں بہنوں کی عزتیں تار تار ہوئی، اور یہ آن ریکارڈ ہے، اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تحریر کی آزادی ہے، تقریر کی آزادی ہے، آپ بھی بولتے ہیں، میں بھی بولتا ہوں، آپ کے اپنے خیالات ہوتے ہیں، میرے اپنے خیالات ہوتے ہیں، اور جس طرح کی ظلم و بربریت ہوئی ہے، اس کو آپ اگر حقائق کے آئینے میں دیکھیں تو وہاں سے لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جانیں یا جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، تو وہاں کوئی ظلم ہے، زیادتی ہے، تب کوئی جدوجہد ہو رہی ہے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کروں کہ یہ جدوجہد آزادی کوئی قائم پاکستان کے بعد کا نہیں ہے، اس سے بہت پہلے سے یہ آزادی کی جنگ جاری ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو یا نہ ہو کہ 13 جولائی 1931 کو مسلمانوں نے سری نگر میں اس ہندو سامراج کے خلاف مظاہرہ کیا تھا، اور اس ہندو سامراج نے 14 مسلمانوں کو موقع پہ ہی گولیوں سے چھلنی کر کے شہید کر دیا تھا۔ اور اس وقت کیا تھا 1931 میں، جب ہم لوگ گلگت بلتستان والے سٹون ایج میں تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ حقوق کیا ہوتے ہیں۔ کشمیری اس وقت سے اس سامراج کے خلاف جنگ لڑ رہے، یہ کوئی نئی جنگ نہیں ہے، اور یہ کوئی کشمیر کی جو تحریک ہے، اس کو آپ صرف قائم پاکستان کے بعد جب 27 اکتوبر 1947 کو ہندوستان نے وہاں جابرانہ قبضہ کیا، تو اس کے بعد ظاہر پاکستان کی ایک سفارتی ذمہ داری تھی، وہ UN تک گئے، اس کے بعد UN کی قراردادیں، ان کا ذکر کرنا بھی فضول ہے، استاد نے بتا دیا اقوام متحدہ کا کیا کردار رہا ہے اور وہ قراردادیں کیا ہیں۔ ایک اور میں گزارش کروں، یہ تاریخ اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ہم اس کو زیادہ اس پر بات نہیں کر سکتے ہیں، یا ہم بات نہیں کر پا رہے ہیں کہ 1947 میں گلگت بلتستان سے، خاص کر گلگت سے ڈوگرا راج کے خاتمے کے بعد ہمارے جو اسکیم آف فورس، جس میں شاہ خان صاحب تھے، کرنل مرزا حسن خان صاحب تھے، سر کرنل احسان علی بابر خان صاحب تھے، اور میجر مرتضیٰ تھے، جو سری نگر پہنچ چکے تھے۔ یہ جو کشمیر کے لیے جو قربانیاں گلگت بلتستان نے دی ہیں، میں ایک اور اگلی بات کر رہا ہوں، کشمیر کے لیے جو قربانیاں گلگت بلتستان کے عوام نے دی ہیں، جانی قربانیاں بھی دی ہیں، اور اپنی ایک حقوق کو بھی اس وقت تک گروی رکھ دیا ہے جب تک کشمیر کا قضیہ حل نہیں ہوتا ہے۔ شاید کشمیریوں نے، آزاد کشمیر والوں نے اتنی قربانیاں، اس کا کوئی 10% بھی نہیں دیا۔ ہم سری نگر پہنچ گئے تھے، وہ بھی پاکستان میں جو بھی سیاست رہی 1947-48 میں، اس کے اثرات تھے کہ پھر وہ واپسی کا ایک راستہ اختیار کرنا پڑا۔ تو میں یہاں پہ تو کشمیر کے حریت پسندوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں، عام سی بات نہیں ہوتی، یہاں پہ ایک بندہ کوئی معمولی کسی حادثے میں زخمی ہوتا ہے تو ہر طرف آہو بکا ہوتی ہے، لاکھوں، اس کو کوئی غلط ثابت کرنا چاہتا ہے تو پھر بتائے نا کہ یہ غلط ہے، کہ لاکھوں قربانیاں جو ہے نا کشمیریوں نے آزادی کے لیے نہیں دی ہیں، تو کیا وہ یہ جو قربانیاں ہیں ہندوستان کے ساتھ رہنے کے لیے دی ہیں
یا ہندوستان سے آزادی کے لیے دی ہے. اگر کوئی ایک مثال آپ بتا دیں مظفر آباد یا گلگت کی، میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی بات کروں جب میں مظفر آباد اور گلگت کی بات کر رہا ہوں، کوئی ایک مثال آپ بتا دیں کہ خدا نے خواستہ یہاں پہ کوئی ایسی آزادی کی تحریک چلی ہو اور کہیں پہ اس طرح کا کوئی ایشو ہو. باقی آپ کے انٹرنل چھوٹے موٹے ایشوز کے اوپر وہ پھر کبھی کبھار وہ ضروری بھی ہو جاتا ہے. آپ نے ایک سسٹم کو، ایک اپنی ریٹ کو مینٹین کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس چیز کو ہم نے کلیئر کرنا ہے. اس کو غلط ملت مکس اپ نہ کر دیں کہ وہ مقبوضہ کشمیر اور پھر شہرک اور یہ جو ہمارے دو اکائیاں ہیں ان کو ساتھ نہ ملائیں. وہاں کی قربانیاں ہیں. آج بھی وہ لوگ جو عبد المجید وانی تھا میرے خیال میں، اس بچے کی جو ایک سٹرکچر تھی اس کو اگر آپ نے دیکھا ہو، اس کی ٹریننگ ہوئی تھی، وہ کوئی پاکستان نے اس کو ٹریننگ نہیں دی تھی، وہی کشمیر کے اندر سے ان کی ٹریننگ ہوئی تھی. اس بچے نے جس طرح ہندوستانی فوج کا مقابلہ کیا اور شہید ہو گئے. ایک وانی کی بات نہیں کر رہا، ایسے ہزاروں لاکھوں وانی ہے جنہوں نے ہندوستان سے آزادی کی تحریک چلائی ہے. اور میں آپ کو ایک اور فخر ہے ہمارا، اللہ پاک ان کی کروٹ ان کی مغفرت فرمائے. امان اللہ خان اور جے کے ایل کا نام آپ لوگوں نے سنا ہو. یہ جو ہندوستان کے خلاف، یہ جو یہاں پہ جو لوگ بات کرتے ہیں نا کہ پتہ ہندوستان کے خلاف یہ تحریک اصلی نقلی ہے، تو پھر ان کے لیے امان اللہ خان اور جے کے ایل کو سب سے پہلے جو انہوں نے اس باضابطہ مزاحمتی تحریک کا آغاز کیا تھا. اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ سری نگر میں کرکٹ کا میچ ہو رہا تھا پاکستان اور ہندوستان کا، وہاں پہ پاکستان کے ہاتھ میں نعرے لگے تھے اور اس کے بعد ہندوستان کے خلاف باقاعدہ جو مزاحمت کی ہے وہ اس وقت امان اللہ خان اور جے کے ایل نے کی تھی. اگر اس سائٹ پہ جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس سائٹ پہ بھی جا کے بات کریں. تو تاریخ کو، حقائق کو، قربانی کو مسخ نہ کیا جائے، اس کو مکس کر کے بات نہ کی جائے تاکہ جنریشن کنفیوز ہو اور کہیں جو ہے نا ان بٹوین بات کر کے ہم کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ کریں. یہ آسان کام نہیں ہے. دنیا میں سب سے مشکل کام یہ ہے کہ آپ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. ہاں آپ سیکورٹی فورسز میں جاتے ہیں، وہ چلے مان لیتے ہیں، وہ ڈیوٹی کا حصہ ہے. لیکن جب آپ عوامی طور پہ ایک تحریک شروع کرتے ہیں اور اس میں قربانیاں دیتے ہیں، پھر اس کے پیچھے کوئی ظلم، زیادتی اور استحصال کی کوئی کہانی ہوتی ہے. یہ ایسے نہیں ہوتا ہے. انسان جب اپنی جان کا نذرانہ کی اس نوبت تک چلا جاتا ہے، 1 2 3 ہزار 10 ہزار نہیں لاکھوں لوگ، تو پھر وہ کہیں پہ استحصال، کہیں پہ ظلم، کہیں پہ زیادتی ہے. اور یہ کام میں دوبارہ سے آپ کو بتا دوں، آپ ہسٹری پڑھیں. حالانکہ پاکستان کا مخالف رہا شیخ عبداللہ، بہت زبردست لیڈر کشمیری، چودھری غلام عباس صاحب، ان کا پھر وہ شیخ عبداللہ کا بیٹا فاروق عبداللہ، اب عمر عبداللہ چیف منسٹر ہیں مقبوضہ کشمیر کے جیسے بھی. وہ آپ ان کی چلے ہسٹری پڑھے، وہ نیشنل کانفرنس کے تھے. وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ہندو ذہنیت اور اس بنیے نے کیا زیادتی. اس وقت 2% ہندو نہیں تھے، 98% مسلمان تھے مقبوضہ کشمیر جسے ہم آج کہتے ہیں. ورنہ یہ پورا کشمیر تھا، آزاد کشمیر، وہ سارا ملا کے وہاں پہ اس وقت انہوں نے جو زیادتی کی ہیں اس کو بھی ذرا پڑھے کریں نا، پتہ چلے گا کہ پاکستان اور ہمارے اس مسلمان ملک میں ہمیں کتنی آزادی ہے اور وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ کیا زیادتی ہوتی ہے. اسی مودی نے گجرات میں 4000 مسلمانوں کو 24 گھنٹوں میں شہید کیا. ہم نے تو تحفظ دیا ہوا. ایک کہیں ہندو کے اوپر سندھ میں کوئی زیادتی ہوتی ہے تو سب مسلمان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس ہندو کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی. ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا گیا، ہندو جشن مناتے رہے. تو یہ فرق ہے مسلمانوں اور ہندوؤں میں، یہ فرق ہے مودی حکومت اور ریاست پاکستان میں. تو اس کو مکس نہ کیا جائے، اس کو کلیئر کیا جائے. یہ بہت بڑی ایک ڈیبیٹ ہے. دوسری بات یہ جو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو. میں ابھی بھی حفیظ استاد اور غلام عباس استاد سے میں بات کر رہا تھا. ایک آدھ کہیں مشاعرے ہوئے ٹورزم ڈپارٹمنٹ اور جو ہمارا کلچر بھی ہے ادارے ٹورزم میں، لیکن یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے باضابطہ طور پہ ٹورزم اینڈ کلچر ڈپارٹمنٹ کا یہ پہلا مشاعرہ ہے اور میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم مزید بہتر طریقے سے صرف یوم یکجہتی کشمیر نہیں، یوم پاکستان بھی ہے، ہمارے جو ہے یوم آزادی بھی ہے، یوم آزادی گلگت بلتستان بھی ہے. ان مواقع کے اوپر بھی انشاءاللہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ حلقہ ارباب ذوق، نہ صرف حلقہ ارباب ذوق کے ساتھ بلکہ
انجمن فکر و سخن ہے ہمارا بلتستان کا یا سکردو کا، ان کے ساتھ مل کے بڑے اچھے طریقے سے، اور ہم نے اب یوتھ کو اس حلقہ اباب ذوق اور ان کی محافل کی طرف اٹریکٹ کرنا. وہ جو بیٹھ کے سوشل میڈیا کے اوپر شاید گند کرتے ہیں نا، اب ان کو ہم نے اٹریکٹ کرنا ہے اس طرح کی پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف. اب یار ہم ایک مثبت سوچ کی طرف جائیں، ہمیشہ سے نیگیٹیوٹی نہ پھیلائیں، ہمیشہ سے مایوسی نہ پھیلائیں. بہت ساری ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں، مانتے ہیں یار. ہم بجلی نہیں دے سکے، ہم پانی نہیں دے سکے، ہم میرٹ کی بالادستی قائم نہیں کر سکے. اس کے باوجود بہت کچھ کام ہوا، اس کے باوجود بہت کچھ کام ہوا. میرے ساتھ آپ بیٹھے کمپریٹیولی ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے اس خطے میں کتنی ترقی ہوئی ہے. اور انشاءاللہ آپ کے بجلی کا جو مسئلہ اگلے 1.5 سال میں ہوگا، میں آپ کو اس پلیٹ فارم سے بتاتا ہوں کہ اگلے سال جنوری میں گلگت میں 12 سے 14 گھنٹے بجلی ملے گی، جو آج 4 گھنٹے کی. یار کام ہو رہا ہے، مایوس کیوں ہے؟ ہم اپنے نوجوان نسل کو مایوس کیوں کریں؟ اور یہ ایسے بھی نہیں ہوا تھا. یہ جو آپ کا 1947 والا سر، وہ جو 5 لوگوں نے حلف لیا تھا، وہ حلف اور وہ بغاوت اگر ناکام ہو جاتی تو ان کے ساتھ، ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہونا تھا؟ اللہ نے کرم کیا، کامیاب ہو گیا. اور میرے خیال میں اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ چونکہ پاکستان کا وجود، اگر اس کو کوئی مانے یا نہ مانے، یہ کلمے کی بنیاد پہ یہ ملک اس کا وجود میں آیا. تو ظاہر ہے یہاں پہ آپ کے 98% مسلمان تھے، تو اسی بنیاد پہ انہوں نے اپنا جو ہے نا ان کو بگا دیا، جو بھی دوگلا سے، اور الحاق کر دیا. غلطیاں ہوئی ہوں گی، ہم نے ایگریمنٹس ٹھیک نہیں کیے ہوں گے، لیکن اتنا کوئی ہمارے آبا و اجداد نے بلنڈر نہیں کیا ہے کہ ہم آج بیٹھ کے ان کے اوپر انگلیاں اٹھائیں. سر ایک نوکری کی پوری ریاست کی ہے، راجہ شاہرز خان نے ڈیبیٹ ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہے، شاہرز خان نے یا جس کسی نے بھی کیا ہے. لیکن اس پہ جو ہے آپ پورے جی بی میں آپ جا کے بیٹھ جائیں، اس کو بیٹھ کے کچھ چیزیں غلطیاں ہوئی ہیں تو اب ہم نے ٹھیک کرنا نا. انہوں نے اگر کچھ غلط کیا، انہوں نے 98% ٹھیک کیا، 2% غلط کیا، تو پھر ہم کون سا کمال کر رہے ہیں؟ میں اور آپ بیٹھ کے کون سا کمال کر کے 12 اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. میرٹ کی طرف ہمیں جانا ہوگا، انصاف قانون کی حکمرانی کی طرف ہمیں جانا ہوگا. اس سب کے لیے ہم سب کو مل کے کام کرنا ہوگا. اور یہی ہے تبدیلی آ رہی ہے، بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور اس موقع پہ میں جس طرح سے شروع میں فاتحہ خوانی بھی کی گئی، تو میں حلقہ ارباب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں.